بہرحال تو یہ جو نافرمان قوم تھی ان پر پہلا عذاب آیا طوفان کا. طوفان آ گیا, سیلاب آیا, اتنا کہ ہر چیز بہنے لگ گئی. یہ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, توبہ کیا, معافی مانگی, اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. چند دن گزرے تھے کہ پھر اپنی پہلی والی روش پہ آ گئے, نافرمانی. پھر ویسے ہی برے اعمال, تو رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا بھیجا. ٹڈی, یہ چڈے جو اڑتے ہیں, یہ اس قدر تیز آ گئے. ٹڈیوں کا عذاب ہوتا ہے یہ, پورے کے پورے ایک طوفان کی طرح ٹڈیوں کا جھنڈ آ جاتا تھا. نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں, نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں. کھانے میں ٹڈیاں, بستر میں ٹڈیاں, ہر جگہ. پھر وہ تنگ آ کر کے توبہ کے لیے آئے, توبہ کیا, معافی کی تلافی کی. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا. خوشی خوشی رہنے لگے. چند دنوں کے بعد پھر سے مستی, پھر سے وہی نافرمانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں, اس کا بھی عذاب آیا. یہ کیسے؟ اتنی جوئیں کہ ان کے صرف سر میں نہیں, ان کے کھانے میں, برتن میں, پانی میں, ہر جگہ جوئیں. وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے تھے بغیر جوؤں کے. یہ بھی کئی دن تک عذاب چلتا رہا. پھر توبہ کیے, پھر معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا, پھر معاف کیا. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر نافرمانی کیا, پھر اپنی پرانی روش پر آئے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. میں گنا رہا ہوں, آپ توجہ چاہتا ہوں. مینڈکوں کا عذاب ایسے کہ اس قدر مینڈک بھر گئے بستی میں کہ ان کے بستروں پر, ان کے برتنوں پر, ان کے کھانے میں, ان کے پانی میں, ان کے سونے میں, ہر جگہ مینڈک. کوئی بندہ اگر سوتا تو اس کے چہرے پر مینڈک سب چڑھ جاتے تھے. یہ عذاب تھا. دور ایک مینڈک کو دیکھنا اور ہے, لیکن سونے کے وقت 100 مینڈک تم پر چڑھ جائیں تو یہ عذاب ہے. عذاب ہے, کیا کر لو گے آپ. پھر وہ آئے, یہاں تک کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے کھانے کا, جب ہاتھ میں لیتے تو مینڈک بن جاتا تھا, کھانا نہیں کھا پا رہے تھے. پھر توبہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں روئے, معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف کیا. مینڈکوں کا عذاب اٹھا لیا گیا, ختم کیا گیا.